جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ جامع ترمذی سے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول یہ جو بھیجا ہے جی کہ جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھے۔ اس سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی انہ سامع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ یہ والا جی لکھا ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ھذا حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ھذا حدیث حسن صحیح ہے کہ یہ حسن صحیح ہے، لیکن محترم بھائی اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس کے کئی جواب ہیں، صرف دو جواب موٹے سے یاد رکھیں۔ ایک تو بھائی یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، صحابی کا یعنی یہ قول ہے، اور اس کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری مسلم۔ اس طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یا اس کے علاوہ وہ روایت بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سامنے داخلے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بھائی صرف فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کوئی قرات نہ کرو، جو ترمذی وغیرہ کے اندر ہی وہ بھی موجود ہے۔ تو مرفوع روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، مرفوع کے مقابلے میں ہے، اور حنفیوں بریلویوں یعنی حنفی دیوبندی حنفی بریلوی اور باقی جو ہے دیگر علماء ان کا یہ موقف ہے، ان کی خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مثلا مولوی اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالحی لکھنوی، اور اسی طرح جو ہے بریلویوں کے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شیء من السنہ، یقیناً صحابی کا قول قابل حجت ہے جب تک کہ سنت میں سے کسی چیز کی نفی نہ کرے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ موقوف روایت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے مقابلے میں واضح حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بھائی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے، فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، یعنی خود فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔